بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قاف کی ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسہ آتا ہے، اس کے دل میں کیا خیالات آتے ہیں، اس کا دل کیا سوچتا ہے. عمل تو بات کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل میں جو وسوسہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. کیوں؟ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم اس کے ماضی اور مستقبل سے واقف ہیں، اس کے ہر حرکت سے واقف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جل جلالہ اس کی شان کی بات ہے، اس کے ذات کمال کی بات ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ اس کو نہیں جانے گا جس کو اس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ باریک بین ہے اور ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے مخلوقات کے بارے میں خبر رکھتا ہے، دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، دل میں کیا خیالات آتے ہیں اس کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرک جس کے کٹ جانے سے انسان کی جان ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے کہا اس سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں. اللہ کی ذات ساتوں آسمان کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ کالے چٹان میں اندھیری رات میں اگر کوئی کالی چونٹی اگر اس کالے چٹان اور اندھیری رات میں اگر چل رہی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے نفس میں کیا کیا خیال آتا ہے، کیا کیا وسوسہ آتا ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ جب دو لینے والے، تلقا کے معنی میں معنی آتا ہے لینے کے، ریسیو کرنے کے، کہ دو فرشتے دائیں طرف ایک اور بائیں طرف ایک، دونوں فرشتے آدمی کی خبروں کو لیتے ہیں، اس کی باتوں کو ریسیو کرتے ہیں، اس کے اعمال کا ریکارڈ بناتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ اگر انسان اور اگر جن ایک لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس بالکل تیار نگران، بالکل ایک تیار نگران ہوتا ہے جو فوراً اس کی بات کو نوٹ کرتا ہے، فوراً اس کی بات کو نوٹ کرتا ہے، ہر انسان کی بات کو نوٹ کرتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ فرشتے انسان کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتے ہیں. حتیٰ کہ میں نے کھانا کھایا، میں پیا، میں یہاں سے وہاں گیا، یہ جو انسان آپس میں اپنے بارے میں خبر دیتا ہے، جو باتیں کرتا ہے، چاہے ٹیلی فون میں بات کرے جی، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ کسی بھی حالت میں، اس کی ہر بات کو فرشتے نقل کرتے ہیں. دائیں طرف ایک فرشتہ جو نیک عمل لکھتا ہے، بائیں طرف دوسرا فرشتہ جو انسان کے برے اعمال اور برے الفاظ اور بری باتوں کو نقل کرتا ہے. ساری چیزوں کو ایک دو فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں. ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بالغ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے سلسلے میں اس کی زندگی کا ہر نقل و حرکت، اس کی ہر بات باقاعدہ ریکارڈ ہوتی ہے، اور قیامت کے دن اس ریکارڈ کو سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، تو اپنی کتاب کو پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم آج اپنے بارے میں جو نام اعمال ہے اس نام اعمال کو تم خود پڑھ لو، تم خود یہ کافی ہو تمہارے حساب کتاب کرنے کے لیے. دوسری بات تو دور کی بات تو دوسروں کی بات تو دور کی بات ہے، فرشتے اور دوسرے لوگ بھی گواہی دیں گے، لیکن خود تمہارا نام اعمال یہاں موجود ہے. میرے بزرگوں، زبان ایک اہم چیز ہے جو انسان کے مقصد کو براری کے لیے، مقصد پورا کرنے کے لیے کام آتی ہے. اپنی ضمیر کی باتیں دوسروں کے سامنے رکھتا ہے، لیکن اگر اس زبان کی صحیح طریقے سے حفاظت نہ ہو اور یہ زبان غلط طریقے سے استعمال ہو جائے تو نعوذ باللہ یہ زبان وبال جان بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن اس زبان کی وجہ سے انسان دوزخ میں جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کے بارے میں بتایا. آپ نے بتایا کہ رأس الامر الصلاح وذروة سنامه الجہاد، اسلام میں سب سے اہم چیز جو اس کا سر ہے، جو اس کی اہم چیز ہے، وہ نماز ہے. اور سب سے اسلام کی اونچی چیز، جیسے اونٹ کی پیٹھ پر جو کوہان ہوتا ہے، جسے اونچا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مثال دے کر بتایا کہ وذروة سنامه الجہاد، کہ اس میں اور اونچی چیز جو ہے وہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا الا ادلک علی ملاک الامر کلہ،
کیا میں آپ کو ساری چیزوں کا جو اصل ہے، جڑ، اور جو ساری چیزیں جس میں کنٹرول میں رہتی ہیں، جس کے کنٹرول میں ہو جانے سے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ہے زبان. زبان کی تم اگر حفاظت کرو گے تو ساری چیزیں کنٹرول میں رہیں گی. تمہارا عمل، تمہارے جذبات، تمہارے خیالات، یہ سب کنٹرول میں رہیں گے. اگر آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ اس کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور آپ گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول، کیا ہم جو بات کرتے ہیں اگرچہ کہ عمل نہ کریں اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو ان کے چہرے کے بل، ان کے ناک کے بل جو دو چیز دوزخ میں گراتی ہے وہ ان کے زبان کی کرتوت نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کی زبان کی کرتوت کی وجہ سے، زبان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جا کر گریں گے. میرے بزرگوں، زبان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خلیفہ رسول اللہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا، ھذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بربادیوں میں ڈال دیا ہے. بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کوئی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو گمان تک نہیں ہوتا کہ میری اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ کے پاس بہت بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لکھی جاتی ہے. اور کبھی آدمی ایسی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ بولنے والا یہ نہیں سمجھتا ہے، اس کے اندازے میں نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور قیامت تک ناراض رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی جو ذمہ داری دے گا، میں جو گارنٹی دے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا ذکر کیا، کئی بیماریوں کی طرف اشارہ کیا جس کا بہت بڑا حصہ زبان کے تعلق سے اور بدگمانی کے تعلق سے ہے. اللہ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں اللہ کی نظر میں مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، غلط لقبوں سے مت بلاؤ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ارے ایمان لانے کے بعد برے نام سے بلانا کتنی بری بات ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی
مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، جی کوئی پسند تو نہیں کرے گا، فکرہتموہ، تم تو اس کو پسند نہیں کرتے ہو، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات، جس میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی بری خبر دینے والا، اگر کوئی برا آدمی، فاسق بدعمل کوئی خبر دے رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر یہ بری ہے، فتبینوا، اس خبر کی تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی قوم کو تم نادانی میں ان کو نقصان پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس پر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حارث بن ضرار بن الاسود الخزاعی، جو بنی المصطلق کے بادشاہ تھے، وہ مسلمان ہو کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کا حکم دیا، مسلمان ہوئے، نماز کا حکم دیا تو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد حارث بن ضرار الخزاعی، جو کہ جویریہ بنت الحارث ام المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جویریہ بنت الحارث کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہوں، اور جو بھی میری بات مانیں گے، مسلمان ہوں گے، میں ان کی زکوٰۃ جمع کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اتنے دن میں یہ کام ہوگا، آپ اتنے دن کے بعد اپنے ایک قاصد کو بھیجیے تاکہ جمع ہوا زکوٰۃ کا مال میں اس کے حوالے کروں۔ حارث بن ضرار الخزاعی رضی اللہ عنہ بن المصطلق کے سردار جاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد نہیں آیا، کوئی آدمی نہیں آیا۔ حارث بن ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ تو حارث بن ضرار مصطلق بنی المصطلق کے خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، ایک صحابی کو، جیسا کہ حارث بن ضرار نے ٹائم دیا تھا، اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں۔ ولید بن عقبہ قبیلہ بنی المصطلق کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دور سے اپنی تلواروں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ولید بن عقبہ ڈر جاتے ہیں۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ اپنے مہمان کے استقبال میں اپنے اسلحے کے ساتھ جاتے تھے، اپنے تلوار اور اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے مہمان کے استقبال میں جاتے تھے۔ تو بنی المصطلق کے یہ سردار حارث بن ضرار اور ان کے جو بڑے لوگ تھے، وہ لوگ جب حاضر دور سے دیکھا ولید بن عقبہ نے، اور سمجھا کہ کوئی معاملہ ہے، مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، اور وہیں سے چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہا کہ حارث بن ضرار یہ ہمیں قتل کرنا چاہ رہے تھے اور میں اپنی جان بچا کر میں یہاں آیا ہوں، زکوٰۃ وغیرہ انہوں نے کچھ نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فوج کو تیار کر کے ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور یہ فتنہ ختم کرو۔
یہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حارث بن زرار ہیں. صحابہ کہتے ہیں ارے تو حارث بن زرار ان کے سردار سامنے ہیں. ملاقات ہوتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو آپ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی. حارث بن زرار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، ولید بن عقبہ سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، ہم تو زکوٰۃ کا مال جمع کیے ہوئے تھے، ہم دینا چاہ رہے تھے اور کوئی قاصد نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حارث تم نے کیا کہا تھا اور کیا ہوا؟ تو حارث رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں حارث سے نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی ہم نعوذ باللہ مرتد ہوئے، ہم تو زکوٰۃ کا مال جمع کیے ہوئے تھے، ہم دینا چاہ رہے تھے. تب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی برا آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے صحیح سورس سے معلوم کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو کا نقصان کر بیٹھو، ان کے ساتھ لڑ بیٹھو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم نے جو کچھ کیا اس پر بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہے اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ مسلمانوں کو ایک اہم بات بتاتی ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی بات، کوئی بھی بات خاندان میں، اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی بھی خبر پہنچے، ایسا نہیں جیسا کہ آج کل واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے اور فوراً وہ خبر کو اڑا دیتے ہیں. اسلام نے اس کو غلط کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو کچھ بھی وہ سنتا ہے وہ دوسروں کو بتا دے بغیر کسی تحقیق. تحقیق کر لیا کرو، معلوم کر لیا کرو کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب نے کہا چلو ہم مانتے ہیں. بہرحال ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی پر جو نہیں کیا ہے اس پر الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کرتا ہے اور وہ گناہ کام کرنے کے بعد اس گناہ کام کو کسی ایک بری شخص پر لگاتا ہے تو اس نے تو نعوذ باللہ ایک بہت بڑا بہتان کا کام کیا اور بہت کھلے جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو بہتان کہ آدمی جو نہیں کیا ہے وہ دوسروں کے بارے میں بتانا، ارے اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کیا، جبکہ اس شخص نے بیچارے نے نہیں کیا. یہ الزام اور بہتان بہت بڑا جرم ہے. اور اگر کسی نے کیا ہے اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے. اور اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ علماء نے کہا کہ غیبت کرنا بھی کبائر گناہوں میں سے ہے، میجر سنس میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ آدمی ایک مسلمان کی عزت میں بغیر کسی حق کے حملہ کرے. اور بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک گالی کے بدلے میں دو گالی دے. ایک گالی کے بدلے میں دو گالی دیتا ہے. اگر کوئی ایک گالی دیتا ہے میں دو دیتا ہوں، نعوذ باللہ. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج میں جب گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے ناخن تانبے کے تھے
اور اس تانبے کے ناخن کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، پھاڑ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم اور جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اصل میں یہودی تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئی اور بڑی خوبصورت تھی، ان کو نیچا دکھانے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسا کہ عام طور پر سوکنوں میں ہوتا ہے، کہا ارے وہ تو اتنی چھوٹی خط کی ہے، گڈی ہے، ٹھگنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر اس کلمے کو سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی سڑ جائے، خراب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دوزخ میں سزا ملنی چاہیے، قبر میں سزا ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ ایسی گناہیں ہیں جو عام طور پر معاشرے میں عام ہیں، اور لوگ آج کے سوشل میڈیا میں بڑی آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان گناہوں میں پڑتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے ہاتھوں سے جو لکھا جاتا ہے موبائل میں یا جو فارورڈ کیا جاتا ہے ایک ٹچ فون سے، اگر یہ چیز خبر غلط ہے اور اگر ہم نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے تو قیامت کے دن ہم اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر